السلام علیکم دوستو، آئیے چلتے ہیں صوبہ اتر پردیش کے ضلع بجنور کی دینی ادبی سرزمین میوہ نوادا میں، جہاں 10 جون 2019 کو ابنائے مدرسہ تجوید القرآن کے زیر انتظام ایک عظیم الشان نعتیہ شعری محفل بعنوان مظاہرہ حمد و نعت منعقد ہوئی، جس میں ملک کے مشہور و معروف مداح رسول کے ساتھ ساتھ ننھے محبان رسول نے بھی حمد و نعتیہ کلام پیش کیے۔ اس عظیم الشان مظاہرہ حمد و نعت کی مسند صدارت پر حضرت مولانا سراج الدین صاحب قاسمی ناظم تعلیمات مدرسہ ناصر العلوم کانٹ جلوہ افروز رہے، جبکہ نظامت کے فرائض حضرت مولانا مفتی محمد فیضان عادل صاحب قاسمی میوہ نوادوی نے بخوبی انجام دیے۔ جس کا جو کام ہے جچتا ہے اسی پر، لیکن جس کا جو کام ہے جچتا ہے اسی پر، لیکن میرے سرکار کی شفقت نے یہ ہمت دے دی، اور دے کے حسان کو ممبر پہ جگہ آقا نے، دے کے حسان کو ممبر پہ جگہ آقا نے نعت گوئی کی زمانے کو اجازت دے دی۔ آپ تھے استاذ محترم حضرت مفتی افتخار الحسن صاحب دامت برکاتہ، ناظم تعلیمات مدرسہ دارالعلوم محمدیہ گدرپور، جو ہمارے درمیان جٹ پورہ نجی آباد سے تشریف لائے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ حضرت والا نے جن آداب کو آپ حضرات کو واقف کرایا ہے، آپ حضرات ان آداب کا پورا پاس و لحاظ رکھیں گے۔ لہذا اب میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے حمدیہ کلام پیش کر دیا جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمدیہ کلام پیش کر دیا جائے، اس لیے کہ آج کا یہ پروگرام اللہ رب العزت کی توفیق سے منعقد ہو رہا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی توفیق شامل حال نہ رہے تو ہم ادنا سے ادنا کار خیر بھی انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ ذات کہ جو دونوں جہان کی پالنہار ہے، وہ ذات کہ جو تمام بادشاہوں کی بادشاہ ہے، وہ ذات کہ جس کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہر ایک اس کی وحدانیت اور اس کے وجود کو تسلیم کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے اور مانتا ہے، اسی کو کسی شاعر نے اپنے کلام کے اندر پیش کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو کس طرح پہچانتے ہیں۔ میں اس کلام کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور پھر حمدیہ کلام کے لیے آج کے اس پروگرام کے بہت ہی معتبر اور معزز شاعر کو آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کلام کو سماعت کر لیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اللہ رب العزت کو ہم نے کیسے پہچانا ہے، شاعر نے کلام کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالوں سے فضاؤں سے خلا سے، سورج کے اجالوں سے فضاؤں سے خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے اناجوں سے غذا سے، برسات سے طوفان سے پانی سے ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ ہر شام کے پھولوں کی خبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی ضیاء سے، انسان سے چھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے وفا سے، رنجوں غم و آلام سے، دردوں سے دوا سے، خوشیوں سے تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے، تم ماؤں کی دعا سے، نیکی سے عبادات سے لغزش سے خطا سے، نیکی سے عبادات سے لغزش سے خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، ہم نے تجھے جانا ہے
فقط تیری عطا سے ہم نے تجھے جانا ہے، فقط تیری عطا سے۔ ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے، تم مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ آئیے حضرات